السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جو تعریف کریں گے وہ ہے تلمی۔ تلمی کی تعریف اور شاعری میں اس کی اہمیت، یہ شاعری میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جگہ جگہ تلمی کا استعمال کرنا ہوتا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر تلمی کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تلمی اصطلاح شاعری میں تلمی سے مراد ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ تلمی کے استعمال سے شعر کے مضمون میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، میں نے اس کو بتایا آپ کو کہ ہم ایک لفظ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، پورے الفاظ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے ذریعے بھی۔ ٹھیک ہے، ایک ہی شعر سے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ، جیسے کہ اس میں دیا گیا ہے، بے خطر کود گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب و بام ابھی۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے اتنا عشق تھا، وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ نمرود نے اتنی بڑی آگ جلائی ہے اور میں اس میں جل کے خاک ہو جاؤں گا، بلکہ اللہ کے عشق کی وجہ سے وہ اس آگ میں کود گئے، اور کودنے کے بعد وہ آگ کیسی ہو گئی؟ گلزار ہو گئی۔ جب وہ کودنے جا رہے تھے تو کیا تھا؟ سب کی عقلیں جو تھیں وہ محو تماشا تھیں، اور لب و بام یعنی منہ بند تھے سب کے، سب صرف خاموشی کے ساتھ کے تماشا دیکھ رہے تھے کہ آج اس جو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کودتے ہیں یا نہیں کودتے۔ تو وہ کیا ہوا تھا؟ بڑی خوشی خوشی بیٹھے اور جا کر کود گئے۔ یعنی ایک لفظ سے، یا کہنا چاہیے ایک شعر میں کتنی وسعت ہے کہ ایک پورا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں تلمی۔ بعض وقت ایک لفظ کے ذریعے بھی تلمی کا استعمال ہو جاتا ہے، اور بعض وقت اس طرح پورا ایک شعر ہو جاتا ہے۔ تو تلمی بہت اہم ہے اشعار کے لیے، اس کی تعریف بھی آ جاتی ہے، اور کبھی یہ اس طرح سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیفینیشن دے دی جائے اور پھر آپ سے پوچھا جائے اس میں کیا کرنا ہے۔ تو آپ کو اسے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور لوگوں کو بھی شیئر کریں، سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔